السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان، آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں 12 ربیع الاول کی اس خصوصی نشریات میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام کے ساتھ وہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہونے کی وجہ سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا گیا۔ ناظرین، اسی والے سے علماء کرام سے ہم گفتگو کریں گے۔ دعوت دینا چاہوں گا اپنے پیارے بھائیوں کو جو کہ اس نشریات کا باقاعدہ حصہ بھی رہے، خوبصورت بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے بھائی مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اس وقت کا موضوع نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا موضوع ہے۔ اسے ہم سمیٹ تو نہیں سکتے کچھ لمحوں میں، لیکن جتنا پیغام ہم ناظرین تک پہنچا سکیں وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ آج کے دن کی مناسبت کے اعتبار سے بہت اچھا موضوع ہے کہ نسبت رسول، یعنی میرا تعلق اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، حضور کی نسبت سے اللہ نے جو عزت مجھے دی ہے اس اعتبار سے، تو میں کوشش کروں گا دونوں جہتوں پہ بات کر سکوں کہ ایک امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ اور ایک نبی کا تعلق اپنی امت کے ساتھ۔ بالکل، تو دونوں جہتوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ لے کے چلیں۔ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا، اشرف بنایا، اور آپ کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت و خوبی عطا فرمائی۔ یعنی جس طرح طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرمائے اس جگہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی نبیوں کی امتوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جہاں حضور کی امت ہے وہاں کوئی امت موجود نہیں ہے۔ جب نبی افضل تو ان کی امت بھی افضل۔ اسی میں ایک بات اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ انا محمد و انا احمد، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، و انا الحاشر، کہ میں حاشر ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا حشر میرے قدموں پر کرے گا۔ اور فرمایا کہ وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میں ماحی ہوں، مٹانے والا ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا دے گا۔ اور فرمایا وانا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے لیس بعدی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محبود بھی ہیں، قاسم بھی ہیں۔ یہ تمام فضیلتیں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ تمام خوبیاں جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقسیم کے اعتبار سے امت کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو بھی وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جیسا نبی ہمارا ہے ویسا کوئی نبی نہیں ہے، جیسا کلام اللہ نے محبوب پہ نازل فرمایا ویسا کلام کسی کو نہیں دیا، جیسی امت اللہ نے یہ بنائی ہے ایسی امت نہیں بنائی گئی۔ باقی نبی ایک وقت کے لیے تشریف لاتے رہے، ان کے بعد دوسرے نبی آتے رہے۔ اللہ نے نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت کو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ قائم فرما دیا، لہذا حضور کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، اس طرح کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ نبی مکرم علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کا معنی بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ کردار، وہ معاملہ، وہ ذمہ داری جو اللہ نے نبیوں کو دی تھی تبلیغ امت کی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرما دی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، کیوں بہتر امت ہو تمام امتوں کے اندر کہ تمہارا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دو کام ہمیں دے دیے گئے، ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کریں اور دوسرا برائی سے روکیں۔ یہ بات کبھی نہیں چلے گی کہ میاں اپنی دیکھو، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، میں اپنے عمل کا جواب دوں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے عمل کے جواب دے ہیں، لیکن اگر آپ باپ ہیں اپنی اولاد کے جواب دے آپ ہوں گے، اگر آپ شوہر ہیں اپنی بیوی اپنے بچوں کے جواب دے آپ ہوں گے، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں اور آپ کی ناک کے نیچے غیر شرعی کام ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی استطاعت کے مطابق ان کو روکنا ہوگا۔ تین چیزیں بیان فرما دی گئی نا، فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ ریاست کا کام ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ ریاست کا کام ہے کہ کوئی برائی کو دیکھے تو طاقت سے روکے اسے۔ دوسرا فرمایا کہ
اگر یہ طاقت نہیں ہے دوسرے درجے پر آؤ، زبان سے منع کرو. یہ ایک باپ کا کردار ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. باپ کا کردار ہے، ایک شیخ کا کردار ہے، ایک خطیب کا کردار ہے، ایک عالم کا کردار ہے کہ معاشرے میں جو برائی ہو رہی ہے اس کے وہ نشان دے کے لوگوں کو منع کرے کہ اس برائی سے دور رہو. تیسرا درجہ وہ عام بندے کا آ گیا. فرمایا کہ اگرچہ یہ اضعف الایمان کمزور ترین درجہ ہے، لیکن یہ کہ بھائی معاشرے کو اس حد تک بھی خراب نہ کرو کہ وہ برائی کو برائی نہ سمجھے. کم از کم دل میں اس برائی کو برا جاننا ضروری ہے. اگرچہ یہ کمزور ترین ایمان ہے لیکن ایمان پھر بھی ہے یہاں پر. بالکل. ہم نے کیا کیا، اس چیز کو چھوڑ دیا نیچے والے کو، سب سے اوپر جا کر ہم جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بعض اوقات میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو نسبت رسول کا تعلق ہمارے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پہ جو امت کو یاد رکھا، امت کی فکر کی ہے. اور یہ نسبت رسول جب یعنی ایک بندے کا تعلق اپنے نبی سے جب جڑ جاتا ہے نا، پھر اس کے دل میں ہمیشہ حضور کی محبت ہی نظر آتی ہے، ہمیشہ عشق ہی نظر آئے گا. اس لیے کہا گیا نا کہ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، کہ عیب دیکھ نہیں سکتی، عیب سن نہیں سکتی، عیب بیان نہیں کر سکتی. میں کہہ رہا ہوں یہ اس محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں عیب ہے نظر نہیں آ رہا، نظر آ بھی رہا ہے تو بیان نہیں کیا جا رہا، بالکل. نظر آ بھی رہا ہے تو سنا نہیں جا رہا اسے. یہ اس محبت کی بات ہے جو دنیاوی محبت ہے کہ محبت اندھی گنگی بہری ہو گئی. ہم جس نبی سے نسبت و تعلق رکھتے ہیں وہ نبی ایسے ہیں کہ خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک و صاف پیدا کر دیا کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو تخلیق فرما دیا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو ایسا نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ نے جامع اور اکمل بنایا کہ اگر امتی نسبت نبی کی طرف کرے تو کامل و اکمل ہو جاتا ہے کہ نسبت اسے دنیا میں بھی کام آئے گی اور قبر میں جب ساتھ چھوڑ جائیں گے میرے آقا اپنے جلوہ دکھانے بھی تشریف لائیں گے. میدان محشر میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محشر کی صفوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے امتیوں کو جو ہے وہ داخل جنت کروا رہے ہوں گے. یہ نسبت رسول کی برکت اور نسبت رسول کا فیضان ہے جو ہمیں دنیا میں بھی نظر آئے گا، قبر میں بھی نظر آئے گا اور حشر میں بھی نظر آئے گا. ماشاءاللہ. جی مفتی نور رحمانی بھائی. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ نبی علیہ السلام کی نسبت تو ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مجھے تو میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. پہلے لوگ گناہ کرتے تھے ناظرین، چہرے بگڑ جایا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، آسمان سے پتھر برسا کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، واضح ہو جاتا تھا پورے معاشرے کے سامنے یہ گناہ گار ہے. اور آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے نہ چہرے بگڑتے ہیں نہ آسمان سے پتھر برس رہے ہوتے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ ابو جہل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ، آپ محمد آپ سچے ہیں تو آپ کہیں آسمان سے پتھر برسیں. جبرائیل آ گئے. اور یہ میرے آقا کا، یہ آقا کریم کی شان ہے کہ کوئی اعتراض نبی کی ذات پہ کرے دفاع اللہ کرتا ہے. جواب ہے قرآن وَأَنْتَ فِيهِمْ رسول اللہ، تم پہ عذاب اب کیسے آئے گا؟ محمد رسول اللہ تم میں موجود ہیں. آج تمہارے اعمال کو نہیں دیکھا جا بلکہ چہرہ یار کو دیکھتا ہے، اور چہرہ یار کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر وہ معاملات کو دور کرتا ہے. ناظرین جبرائیل یا علماء موجود ہیں، اسحاق بھائی موجود ہیں، آپ اپنے علماء سے بھی پوچھیں. 1000 سال بھی سجدے میں ہونا، 1000 سال بھی رکوع میں ہونا، تسبیح کرتے رہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں، ذکر بیان کرتے رہیں، آسمان سے فرشتوں کا سردار نہیں اترتا. یہ امت مصطفیٰ پہ خاصہ ہے کہ رمضان کی ایک رات ہوتی ہے، سجدہ ہوتا ہے، فرشتوں کا سردار جبرائیل اتر کر اللہ کا سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. اور 70,000 فرشتوں کی جرمٹ میں اترتا ہے. وہ نوری مخلوق جنت سے آتی ہے، جنت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بشارت دینے آتے ہیں کہ تم پہ اللہ کا سلام ہو. پہلے ناظرین لوگ قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے اور پہاڑوں پہ ڈال دیا کرتے تھے، اونچی جگہ پہ ڈال دیا کرتے تھے، آگ آتی تھی اچک لیا کرتی تھی. یہ امت مصطفیٰ پہ کرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ناظرین کیا جانور بھی ذبح کرتے ہیں آپ، گوشت بھی آپ کے پاس ہے
چمڑی بھی آپ کے پاس ہے، نیت اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، آپ کے لیے اللہ نے حلال فرما دیا۔ آپ ذکر کرتے ہیں قلیل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے کثیر۔ ایک رات رمضان میں آپ جاگتے ہیں 83 سال کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خاص نسبت، خاص کرم ہے۔ اور پھر کیا کرم ہوگا اللہ، اب ہم کچھ احادیث پڑھیں نا کہ کل انبیاء موجود ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہیں، آدم بھی ہیں، شیش بھی ہیں، صالح بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ نورانی ممبر کو لگائے گا۔ نورانی ممبر امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ، وہ عالم حق جو اللہ کے دین کے لیے جیتا اور مرتا ہے، اس کے لیے کل قیامت میں ہم کہتے ہیں جی ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا استقبال کرے گا۔ آج مجھے کرنا کیا ہے؟ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر کرم ہے۔ میں کیسا بنوں؟ اچھا میں کیسا بنوں؟ پتہ ایسا بنوں، شاعر توجہ چاہوں گا آپ سب کی، ناظرین آپ کی بھی، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، میرا نبی کہے۔ اچھا نبی آدم کے ساتھ آدم بھی ہیں، صالح بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ آئے ہائے محمد رسول اللہ کیا کہیں، جب قبروں سے سامنے سے آ رہے ہوں حضور کہیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کی گفتگو ایسی ہو، آپ کا رہن سہن ایسا ہو، آپ کا سینہ ایسا ہو کہ سینے کے اندر کسی کے لیے برائی نہ ہو، ہر ایک کے لیے اچھائی ہو، آپ عطا کرنے والے ہوں، معاف کرنے والے ہوں، بانٹنے والے ہوں، رحم دلی کرنے والے ہوں، انصاف پسند ہوں، زمین پہ آپ نبی علیہ السلام کے پیارے بن جائیں گے۔ ناظرین آج کا دن بہت اہم ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پتہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ حضور کی سیرت کو اپنانا ہے اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرنی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک بات بچپن میں سکھایا کرتے، میں چھوٹا تھا، آپ فرماتے تھے ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، پریشانی آ جائے تو گنبد خضرا کی طرف دیکھنا۔ جب تم گنبد خضرا کی طرف سے دیکھو گے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اللہ تمہارا مددگار پیدا کر دے گا۔ کھڑے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے لہجے کے بدلو، اور لہجوں کو بدلنے کے لیے نبی علیہ السلام کے انداز کو لے کے آؤ۔ یقین جانو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم میں کمال نہیں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، بلکہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کوئی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جائے، میرے گھر والوں کو نواز دو، میرے بچوں کو دے دو، مجھے فلاں زمین دے دو۔ میرے آقا معراج پر گئے ہیں، حسنین کے لیے کچھ نہیں مانگا، بی بی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگا، مولا علی شیر خدا کے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو میرے اور آپ کے لیے مانگا۔ آقا کریم وہاں بھی میرے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں، راتوں کو رات بھر جاگ۔ ارے بھائی عشق کی بات کرتے ہو تو چلو 1400 سال پہلے، رات کا وقت ہے، سردی ہے، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جا رہا ہے، اور رات بھر کھڑے ہیں تو پیر سوج چکے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پیر مبارک دیکھنے جا سوج چکے ہیں، اور یہ ریش مبارک داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ اے اللہ میری امت کمزور ہو گئی، اللہ اس کو معاف فرما دینا۔ یہ میرے آقا کریم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور بھائی اپنے آپ کو بدلو، اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ۔ ہاں آج میں تمہیں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص سے مدینے کا واقعہ ہے، یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سنایا۔ کیا واقعہ ہے؟ ایک چوری ہوئی، سامان کسی چور نے اٹھایا۔ اب جملہ سنیے گا، 1 سے 2 منٹ کا، بلکہ 30 سیکنڈ کا واقعہ ہوگا۔ چور نے سامان لیا، آگے گیا تو نابینا ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس آئے شور مچاتے ہوئے کہ بھائی آپ نے بد دعا دے دی، آپ نے بد دعا دے دی۔ فرمایا میں کبھی کسی کو بد دعا دے نہیں سکتا۔ ایک اللہ کے بندے نے کہا میں کسی کو بد دعا دے نہیں سکتا۔ بھائی کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا مجھے اس لیے، میں کسی کے لیے نقصان کی دعا اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرا نبی تو وہ غفور رحیم ہے، کل بروز محشر بھی کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرا آقا کریم میزان میں کھڑے ہو جائیں، کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ہمیں آپ کو بدلنا ہے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا، بلکہ اگر کوئی تکلیف دے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر مجھے اللہ سے محبت ہے تو مجھے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا، اور ہاتھ جوڑ کے بھائی ان دنوں کو منانا نہیں ہوتا بلکہ ان ایام کو اپنانا ہوتا ہے۔ اور جملہ ایک ہے،
نبی کی ذات کو بھی ماننا ہے، نبی کی بات کو بھی ماننا ہے. اور اگلے سال ربیع الاول آئے گا نا، مجھے پتہ کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو جمع کرنا ہے اور نبی کی واقعات سنانے ہیں. انشاءاللہ. کتنا واقعات ہوں گے جب بی بی آمنہ کی گود سے وہ نور نکلا ہوگا. وہ واقعات کیسے ہوں گے کہ جب پردہ ہٹتا ہوگا چہرہ مصطفیٰ آتا ہوگا. وہ واقعات کیسے ہوں گے کہ صحابہ پوچھتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، مدینے کی گلیاں خوشبو بتا رہی ہوتی محمد یہاں سے گزرے ہیں. واقعات کیسے ہوں گے. آپ اپنے اندر وہ تبدیلی لے کے آئیں کہ جب قبر کے اندر آپ جائیں، امام بخاری کے مطابق فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی حاضر رجل، بتا یہ کون ہے، تو آپ جھومتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. یہ تبدیلی لے کے آئیں. آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے سمیع بھائی، آپ وہاں بھی کامیاب ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھی ٹرانسمیشن کی. میں دعا کرتا ہوں اس پی ٹی وی کے لیے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر، اسحاق بھائی جیسے علماء کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو آئے، جن کا ایک ہی مشن تھا کہ محمد والوں کے محمد کے قریب کر دیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیں. اگر کوئی قریب آ گیا سمیع بھائی بخشش ہو جائے گی. کل بروز محشر کہہ دیا نا کسی نے، یا رسول اللہ میں بھڑک رہا تھا، اس کی بات ایسی لگی دل بدل گیا، وہی کام ہو گیا. میں ابھی جو آپ نے کہا کہ کیسے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرما کے دعا کرتے تھے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے. ہمیں نسبت نصیب ہوئی ہے، یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، لیکن کیا ہم اس نسبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقین جانی اس نسبت کی ایک عطا یہ بھی ہے جو میں بھی شیئر کرتا چلوں کہ اگر ایک انسان زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ اسے گناہوں سے بھر دے، لیکن پھر سچے دل سے ندامت کے ساتھ توبہ کر لے، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اگر آپ آج یہ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، کچھ لمحے ہیں آپ کے پاس. ہماری نجات صرف اس میں ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ یقین جانی ہم سب بیان نہیں کر سکتے. بس صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے پیارے بھائی سید ریحان انور صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے، کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے.
احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں